بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہم نے دیکھے جناب ہمیشہ روکی سچویشن رہی ہے۔ ہم چاہتے ہی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع کیا جائے، لیکن پوزیشن آف ویکنس سے ہم یہ ڈائیلاگ شروع نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پرسپشن بھی آئے، پرسپشن بھی ملے اس قسم کا کہ ہم پوزیشن آف ویکنس پہ ہیں۔ سو ڈائیلاگ ضروری ہے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ ڈائیلاگ جو ہے جنگ کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے، جنگ کرنے کے پہلے بھی، جنگ کے دوران بھی کیا جاتا ہے، جنگ کے بعد بھی کیا جاتا ہے۔ ڈائیلاگ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ سو ڈائیلاگ از مسٹ اور ڈائیلاگ شوڈ ٹیک پلیس، لیکن اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ ایشوز ہم کیسے ایڈریس کریں، کیسے ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ کئی ڈائیلاگ ہو چکے لیکن ان کا نتیجہ ایز سچ آج تک نہیں نکلا۔ میرے ساتھ موجود ہے اعجاز ایوان صاحب، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے۔ اعجاز صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می اینڈ ٹیکنگ اپ ٹائم فار دا پروگرام۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ از اٹ پاسبل کہ when we sit across the table with the Indians اور وہاں پہ اگر ہم کسی بھی لیول پہ بیٹھے اور اس پہ کوئی نتائج نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے، اور اگر نکل سکتے ہیں تو پہلے اتنا عرصہ گزر گیا کوئی نتائج ایسا سامنے آئے نہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ بات چیت شروع ہوتی ہے، تو اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل زیرو ہو کے باہر آ جاتا ہے۔ سو اس وقت بھی ان دا ٹائمز ٹو کم اگر ہم بیٹھے اور کوئی بات کو نتیجہ نکالنا چاہیں تو کیا نکل سکے گا یا نہیں؟ جی تھینک یو رانا صاحب۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے اندر دو اور سوال پوشیدہ ہیں، اور ایک پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ماضی ہے، کیا بائی لیٹرلزم نے جو ہم نے 1970 سے سملہ ایگریمنٹ سے جس کا اعادہ کیا تھا، ہیز بائی لیٹرلزم پیڈ پاکستان اینڈ انڈیا؟ تو اس کا آنسر تو ہم تاریخ سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ دا آنسر از نو، کیونکہ سیاچن ایکوپائی ہوا 1970 کے بعد، وہ 84 میں آ کے ایکوپائی ہوا ہے۔ تو بائی لیٹرلزم کے بعد ہم نے اس میں کارگل بھی اس کے بعد ہوا۔ تو اگر بائی لیٹرلزم میں کوئی جان ہوتی تو نہ اس کے اوپر کشمیر سولوشن پہ کوئی بات ہم اس کا کوئی حل نکال سکے، نہ ہم ایک چھوٹی جنگ سے وہ ہمیں بائی لیٹرلزم روک سکا، نہ ہمیں لاہور ڈکلریشن اور سملہ ایگریمنٹ کا کوئی آؤٹ کم نظر آیا، اور اسی طرح سیاچن جو ہے وہ ایکوپائی ہو گیا اس کے بعد۔ تو بائی لیٹرلزم ہسٹوریکلی ہیز ناٹ پیڈ، کیونکہ ہندوستان بڑا ملک ہے، وہ ایک سٹیٹس کو پار تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ اس سٹیٹس کو بریک کر کے کوئی راہ نکالی جائے۔ اب بھی جو ڈائیلاگ کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو آپ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو آپ نے بھی پرنسپل ڈسپیوٹ کہا، اور جو ہمارے اور انڈیا کے درمیان جو پرنسپل ڈسپیوٹ ہے وہ ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر، اور کشمیر کا حل اکارڈنگ ٹو دا وشز آف دا پیپل آف کشمیر۔ اب اس کا ہے جو ایک ریفرنس پوائنٹ ہے وہ تو ہے UN ریزولوشن کی صورت میں ان کو پلیبسٹ کا حق دیا جائے اور ایریے کو ڈی ملٹرائز کیا جائے۔ لیکن آج جو ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، ڈائیلاگ کے میں خلاف نہیں ہوں، دنیا مہذب دنیا ہمیں ڈائیلاگ کی ہی مشورہ دے گی، ڈائیلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈائیلاگ ہونا چاہیے فرام اے پوزیشن آف ویکنس، جیسے آپ کہہ رہے تھے، فرام اے پوزیشن آف ویکنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو پارٹی پوزیشن آف ویکنس سے ڈائیلاگ میں انٹر ہوتی ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ڈائیلاگ جنگ کے بعد بھی کرنے ہوتے ہیں، جس طرح امریکہ آج افغانوں کے ساتھ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھنے پہ مجبور ہوا 20 برس کی جنگ کے بعد، اور انہی سے ڈائیلاگ کر رہا ہے جن کو وہ اسموک آؤٹ کرنے آیا تھا۔ تو ڈائیلاگ تو ایک جنگ کے بعد کریں یا جنگ سے پہلے کریں، ایک منطقی عمل ہے، اور اس کو ایگزاسٹ کر کے ہی کسی اور ایکسٹریم سٹیپ کی طرف جانا چاہیے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن آج جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اگر آپ اس کو صرف نظر کر کے ڈائیلاگ کی بات کریں گے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہماری امیدیں کیا ہیں، ہم کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں، کیونکہ آج جو گراؤنڈ ریئلٹی میں تبدیلی آئی ہے، اب مجھے نہیں پتا اس وقت ڈائیلاگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن جو مختلف جریدوں کے حوالے سے مختلف ٹی وی اینکرز نے بات کی، مختلف آرٹیکلز لکھے گئے پاکستانی اور انٹرنیشنل جریدوں میں، ان سے لگتا ہے کہ ڈائیلاگ آن ہے،
اور ہو رہا ہے کسی تیسرے ملک کی، اور وہ یو اے ای کی جو فیسیلیٹیشن کے ساتھ انڈیا پاکستان ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اب ڈائیلاگ جو ہو رہا ہے اس میں حکومت پاکستان ہے یا جو بھی لوگ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان کی مرضی سے بیونڈ نہیں ہے، ماورا نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے وچ از ان ڈائیلاگ ود دا گورنمنٹ آف انڈیا ایٹ اے ڈفرنٹ پلیس. جس طرح میں نے جو جریدوں میں سامنے آئی بات، کیونکہ اس میں جو بھی ڈائیلاگ کر رہے ہیں دے آر آفس بیئرز فرام بوتھ دا سائڈز، ہوایور دے آر آفس بیئرز. وہ ریٹائرڈ لوگ نہیں ہیں، وہ انفارمل چینل نہیں ہے، وہ بیک ڈور چینل نہیں ہے، وہ ایک فارمل اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈائیلاگ ہے ٹیکنگ پلیس ان یو اے ای. دس از ہاؤ I can conclude from whatever has been presented in different articles. اب جو سوال آپ نے جی پلیز گو اہیڈ جی، جو سوال آپ نے کیا کہ اس سے ہمیں ملے گا کیا، اب دیکھیں اگر یہ 2018 کا سٹارٹڈ پروسیس ہے تو انفارچونیٹلی 5 اگست 2019 کو انڈیا ہمیں اس ڈائیلاگ کے باوجود بیٹرے کر چکا ہے. انہوں نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ یونین ٹیریٹری ہے، انڈیا کا پارٹ ہے انٹیگرل، ان کی کوئی الگ حیثیت نہیں ہے. جو انہوں نے اپنے آئین میں امینڈمنٹ کی وہ یو این ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کر کے کیا. تو اب اگر انڈیا یو این ریزولوشنز کو تسلیم نہیں کر رہا، انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو وہ اپنا انٹیگرل پارٹ کہہ رہا ہے، کشمیریوں کا سٹیٹس انڈین مسلمز کا ہو گیا ہے، ناٹ ریاست کشمیر کا سٹیٹس واپس ہو گیا ہے. تو اگر وہ یہ سب کچھ کر چکا ہے، ان کا جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس کو وہ ڈیزالو کر چکا ہے اور ان کو نیگیٹ کر چکا ہے، تو اب ہم ڈائیلاگ پہ جب جا رہے ہیں تو کیا انڈیا جو ایک ایشو کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہی نہیں ہے، ہم ڈائیلاگ کے ذریعے اس کو یہ بات سمجھا لیں گے؟ جبکہ 72 برس ہم نے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری دونوں تسلیم کرنے کے باوجود بائی لیٹرلزم نے ہمیں کچھ نہیں دیا. تو اب تو انڈیا ایک ایکسٹریم پوزیشن لے چکا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر انڈیا اس سے واپس جانے کو تیار ہے تو پھر تو کوئی بات ہو سکتی ہے. پھر سر کریک کا حل بھی ڈھونڈنا ہے، سیاچن کا بھی ڈھونڈنا ہے، کشمیر کا بھی ڈھونڈنا ہے. اگر ڈی ملٹرائز کر کے پلیبسٹ کروانا ہے تو وہ بھی وہی ایک واحد حل ہے، تو اس کو کرا کے دیکھ لیں. اگر یو این اس طرف نہیں آتا تو کیا بائی لیٹرلی ہم اس کو کرنے کو تیار ہیں؟ اگر بائی لیٹرلی دونوں اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے پلیبسٹ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک. لیکن جو موجودہ پوزیشن ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا کی حکومت پر کوئی انٹرنیشنل دباؤ ہے، مجھے نہیں لگتا. اور انٹرنلی حکومت کے خلاف کوئی اتنی اسٹرانگ موومنٹ چل رہی ہے جو ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے، نہیں ہے. کشمیر کے اندر جو اس وقت 2 سال سے کلیمپ ڈاؤن کی سی کیفیت ہے، اس میں انڈیا کوئی نرمی نہیں کر رہا، اور وہاں بھی ریزسٹنس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں سے انڈیا اتنی لاشیں اٹھا رہا ہو کہ وہ ڈائیلاگ پہ مجبور ہو جائے. ٹھیک. تو اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ڈائیلاگ سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ پوزیشن آف پیرٹی سے ہوں گے، پوزیشن آف ویکنس پہ ہوں گے، یا ڈائیلاگ فار دا سیک آف ڈائیلاگ ہوگا؟ یہ جب تک چیزیں واضح نہیں ہوں گی. اور پھر ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت وقت اور پولیٹیکل لیڈرشپ اس کی کمپلیٹ ریسپانسبلٹی نہیں لے گی، پارلیمنٹ کی طرف میرا اشارہ ہے کہ اگر تمام اپوزیشن پارٹی اور حکومت وقت اس کی اونرشپ لے کے ڈائیلاگ ٹیبل پہ کسی کو بٹھانا چاہتے ہیں یا خود بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بیٹھ جائیں، بات کر کے دیکھ لیں کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے. مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے اور وے فارورڈ ڈائیلاگ ہی ہے. لیکن ڈائیلاگ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا پوزیشن آف ویکنس سے نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس وقت ہندوستان ڈائیلاگ پہ آمادہ لگتا نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لی ہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جنرل صاحب. ایک بریک کی طرف جائیں گے جی، اور بریک کے بعد واپس جب میں آؤں گا تو ہم بات کریں گے جناب noonacademy.com. کیا ہے noonacademy.com؟ اور بلال مشرف صاحب سے ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ گھر بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی ٹیچر آپ کو مل سکتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کا.
ویری انٹرسٹنگ. ایک بریک کے بعد بلال مشرف کے ساتھ. میرے ساتھ موجود ہے بلال مشرف صاحب. اور کووڈ جب سے آیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے جناب کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس کا رجحان زیادہ ہو گیا ہے, اور بڑی سے بڑی یونیورسٹی ہو دنیا کی وہ بھی آن لائن کلاسز دیتی رہی ہے. لیکن آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ نون اکیڈمی ہے, اس کے وائس پریزیڈنٹ ہے ایکسپینشن کے, میرے ساتھ موجود ہیں. اور بلال مشرف صاحب یہ آفر کیا کر رہے ہیں؟ آفر یہ کر رہے ہیں کہ 6th گریڈ سے لے کے 12th گریڈ تک آپ کو جو بھی سبجیکٹ پڑھنا ہو آن لائن اس کا ٹیچر آپ کو اویلیبل ہوگا. ان کے پاس فی الحال 1 ملین کے قریب لوگ ہیں جو اس فیسلٹی کو اویل کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور پوری دنیا میں تقریباً کوئی 9 ملین کے قریب لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اس فیسلٹی کو اویل کر رہے ہیں. ڈیٹیل میں ان سے ہی جاننا چاہوں گا کہ یہ کرتے کیا ہیں, کیسے کرتے ہیں, اور یہ آؤٹ آف دا باکس جو تھنکنگ ہے یہ کیسے انہوں نے کنسیو کیا. جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می بلال. بہت بہت شکریہ رانا مبشر صاحب. اٹس آؤٹ آف باکس تھنکنگ, اور اسپیشلی کووڈ کے بعد تو ٹھیک ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں دنیا کی, انہوں نے آن لائن ایجوکیشن آن لائن کلاسز دینی شروع کر دی, لیکن آپ فری آف کاسٹ یہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں لوگوں کو. واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ یہ سلسلہ کافی عرصے سے, جب سے انٹرنیٹ ہے اس وقت سے چلتا آ رہا ہے کہ کانٹینٹ بنانا یعنی ویڈیوز بنانا اور ایک گلوبل آڈینس کے لیے بنانا بہت آسان ہو گیا ہے. اب جب سے یوٹیوب بنا ہے اس پہ لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں. ایکچولی جو پہلی آرگنائزیشن جس کے لیے میں نے کام کیا تھا وہ ہوتی ہے خان اکیڈمی, جو ایک امریکہ میں ایک سلمان خان نامی شخص نے شروع کی تھی اپنی کزن کو پڑھانے کے لیے, لیکن وہ اتنا مقبول ہوا کہ وہ پوری دنیا میں مقبول ہو گیا. تو اس کو تو اب 10-15 سال ہو گئے ہیں کہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ایک گلوبل آڈینس کے لیے بنا رہے ہیں. اب جو دوسرا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیئرڈ اکانومی کریٹ ہو رہی ہے. اب ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے ایجوکیشن کے لیے؟ ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو اچھے اسکول اور اچھے اساتذہ مہیا نہیں ہیں, وہ ان کو اپنے علاقے سے چھوڑ کے بہت دور علاقوں سے بھی ان کو کانٹیکٹ میں لا سکتی ہے, اور وہ اچھی طریقے سے پڑھا سکتے ہیں بذات خود. اور آن لائن ریسورسز یعنی ویڈیوز یا آرٹیکلز یا دوسرے ڈیجیٹل ریسورسز کی مدد سے. سو یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا ہوا ہے, اور اسی سلسلے کا ایک یہ پیداوار ہے نون اکیڈمی, جو کہ شروع ہوا سعودی عربیہ سے. دو اس کے جو بانی ہیں, دو دوست ہیں, بچپنے کے دوست ہیں, کمپیوٹر سائنس کے بیک گراؤنڈ کے ہیں, اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ ان کو پہلا چیک ایک پاکستانی نے لکھا. ان کے کلاسک سٹارٹ اپ ہے, اور انہوں نے اپنی کمپنی شروع کی. آگے پھر ان کو جس طرح سٹارٹ اپس کا سلسلہ ہوتا ہے ان کو دوسری کمپنیز نے انویسٹ کیا تو یہ گرو کرتے رہے ہیں. تو ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ یہی ہے جو آپ نے اوریجنل سوال پوچھا کہ ہم یہ مفت کس طرح پڑھا رہے ہیں. تو ماڈل اس کا یہی ہے جی کہ جو فریمیم ماڈل جس سے کہتے ہیں کہ 95% بچے جو ہیں وہ کچھ نہیں دیتے, کیونکہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ مفت پڑھاتے ہیں. اور پھر جب ان کی ریپوٹیشن بنتی ہے تو پھر وہ پریمیم کلاسیں آفر کرتے ہیں, جیسے امتحانوں سے پہلے کوئی کریش کورس آفر کر رہا ہے, یا سال کے دوران کوئی آفس آورز آفر کر رہا ہے, اور چھوٹے گروپس کے لیے, کیونکہ عام طور پہ ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ ان کی کلاس سائز بڑی ہوتی ہے, آن لائن 100 سے زیادہ بچوں کی ہوتی ہے, تو وہ کم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, یا کوئی ایڈوانس کورسز. تو وہ پریمیم آفرنگ جو ہے وہ کم بچے لیتے ہیں, جس کے لیے وہ پیسے دیتے ہیں, اور پھر 70%, 30%, 70% اساتذہ کو جاتا ہے, 30% پلیٹ فارم رکھتی ہے. تو اس طرح پلیٹ فارم چلتا ہے. اچھا, آپ او لیول اور اے لیول کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی کلاسز دیتے ہیں؟ تمام ٹیچرز اویلیبل ہیں ہمارے پاس. تقریباً ہم نے اس وقت پاکستان کے اندر جو ہماری انٹری ہے وہ ارلی سٹیجز میں, ہمیں 6 مہینے ہو چکے ہیں. حالانکہ ہم لوگ بہت جلدی سے تیزی سے ہماری 1 ملین بچے آ چکے ہیں پلیٹ فارم پہ.
ہمارے بنسبت ایجپٹ اور سعودی عربیہ کی جو ہماری مارکیٹ پلیس وہ زیادہ میچور ہے. وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ پریمیم کانٹینٹ بنا رہے ہیں. ہمارے ابھی جو پاکستان میں ہم نے ڈائریکٹلی انگیج کیا ہوا ہے ٹیچرز کو جو کہ آلریڈی ویل اسٹیبلش تھے, جن کو اپنا جن کی ریپوٹیشن تھی اپنے شہروں میں. تو کوئی 60 ٹیچرز ہیں ہمارے جو میٹرک, ایف ایس سی, فیڈرل بورڈ, پنجاب بورڈ اور اے لیول کے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. اور اے لیول کے ظاہر جیسا آپ نے ذکر کیا بہت زیادہ مضامین ہیں, سارے نہیں لیکن جو مین ہیں جو وہ پڑھائے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ذرا پوچھنا چاہوں گا کہ جو ٹیچرز ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ تو پاکستان کے لیے پاکستان کے ٹیچرز ہیں اور باہر کی جو کنٹریز ہیں وہاں کے ان کے لوکل ٹیچرز ہیں, یا ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ جی ایسا ہی ہے جی. جہاں کے ٹیچرز ہیں وہ وہیں کے کو پڑھا رہے ہیں. یہ سعودی عربیہ میں ہے ریپوٹیشن کہ کافی ایجپشن ٹیچرز سعودی عربین اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, تو وہاں پہ یہ تھی کہ ایجپشن ٹیچرز سعودی عربیہ میں پڑھا رہے تھے. لیکن یہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستانی ٹیچرز ہی پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر کی بڑی ریپوٹیشن ہے ایک شہر میں, لیکن اس کو دوسرے شہر میں کوئی نہیں جانتا. تو اس لحاظ سے ہم جو پلیٹ فارم پہ لے کے آ رہے ہیں تو ان کی فالوئنگ مختلف شہروں میں بن رہی ہے. اور یہ بھی ہوگا مستقبل میں کہ ملک سے باہر جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ بھی پاکستانیوں کو پڑھائیں گے, لیکن فی الحال یہ سیگمنٹڈ ہے. سو او لیول اور اے لیول تو ٹھیک ہے, ہو گیا. ابھی نیا یہاں پہ کریکولم آ رہا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, انٹروڈیوس ہو رہا ہے. جی اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل. اچھا, اور ہم لوگ بہت رسپانسو ہوں گے اس کے لیے. جو ٹیچرز نیشنل کریکولم کو بہتر اڈیپٹ کر لیں گے اور اس کو پڑھا سکیں گے, ہم ان کو ایک بڑی جلدی ان کو لے کے آ سکتے ہیں اور ان سے پڑھوا سکتے ہیں. سو وی وڈ بی کمپلیٹلی ان لائن ود دا نیشنل کریکولم. آئندہ آنے والے دنوں میں in the days to come نیا کریکولم انٹروڈیوس ہو جاتا ہے پاکستان میں, دین یہ انیشیٹو جو آپ نے لیا ہوا ہے اس میں آپ کے خیال میں کتنا ایکسپینشن ہو جائے گا؟ مطلب کتنا اسٹوڈنٹ زیادہ آپ کو مل سکتا ہے, اور کیا لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے, بچوں کا یا بچیوں کا ٹرینڈ کیا ہے؟ Are they like really for this thing? Are they willing this opportunity? جی, I mean it's live courses, live instruction online. اس میں ہمارا ایک فیچر ہے ہمارے پلیٹ فارم میں تھوڑا زوم سے ہٹ کے اس لحاظ سے ہے کہ اس میں شکلیں نہیں آتی, آڈیو ہے اور وائٹ بورڈ ہوتا ہے. اچھا, جس پہ ٹیچر اپنی سلائیڈ شو اپلوڈ کر کے پڑھا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر بریک آؤٹ سیشنز بڑی آسانی سے ٹیچر انیشیٹ کر سکتا ہے, تو اگر 100 بچوں کو ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ایک بٹن دبانے سے وہ 100 بچے جو ہیں وہ 5 کے گروپس میں 20 ایک گروپس بن گئے, اور ان کو اگر ایک ہی سوال دیا ہے تو ان کی آپس میں ڈسکشن ہو سکتی ہے ایک ٹاپک کے بارے میں. سو یہ جس کو ہم کہتے ہیں سوشلائز لرننگ ہو رہی ہے, جس سے ہماری انگیجمنٹ لیول کافی زیادہ ہے. جو بچے ہمارے پلیٹ فارم پہ ہیں وہ گھنٹے سے زیادہ لگاتے ہیں پلیٹ فارم کے اوپر روزانہ. تو ہم انگیجمنٹ لیول اچھی دیکھ رہے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں زیادہ بچے آ رہے ہیں پلیٹ فارم پہ, زیادہ بچے سیکھ رہے ہیں. اور پھر یہ کئی مختلف میڈیا, ایک تو لائیو انسٹرکشن ہے, اس کے بعد لائیو انسٹرکشن ختم ہونے کے بعد اگر ٹیچر بنے بنائے جو اور اچھے ریسورسز ہیں ان کو ریکمینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم جو دا بیسٹ ملٹی میڈیا لا سکتے ہیں ٹو سپورٹ اسٹوڈنٹس سو دیٹ دے ہیو اے ویری انریچنگ ایکسپیرئنس لرننگ. وہ ایک جو پرانا ون سائز فٹ آل ماڈل تھا, عقل کل والا ماڈل کے استاد سامنے کھڑے ہو کر سب کچھ بتاتا ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹیچرز کین ناؤ لیوریج لاٹ مینی ریسورسز, اینڈ آلسو جو ایک پیئر ٹو پیئر لرننگ کا آئیڈیا ہے کہ بچوں سے کی آپس میں کانورسیشن کو سپورٹ کرنا تاکہ وہ ایک دوسرے سے بھی سیکھیں. تو دیٹ از دا وے فارورڈ.
اچھا، میں نے اگر سپوزٹلی اگر کسی ٹیچر، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے کسی ٹیچر کو کوئی سبجیکٹ ہے ABC سبجیکٹ ہے اور میں نے اس کے لیے ٹیچر میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو ویئر شوڈ آئی گو؟ ہاؤ شوڈ آئی فائنڈ اٹ آؤٹ؟ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہماری ویب سائٹ ہے noonacademy.com. اس پہ اگر آپ جائیں، آپ اپنا موبائل فون نمبر ڈالیں. فیس بک کے ذریعے بھی ہماری سنگل سائن آن انٹیگریشن ہے، لیکن آپ فون نمبر ڈالیں تو آپ کو ایکسیس کوڈ پن آتی ہے. آپ رجسٹر کریں، اپنا پروفائل بنائیں، آپ کون سی گریڈ لیول کے ہیں، تو آپ کو پھر وہ سارے ٹیچرز مل جاتے ہیں اور وہ سارے مضمون مل جاتے ہیں جن میں ٹیچرز اویلیبل ہیں، اینڈ یو کین جسٹ ڈراپ انٹو کلاسز اینڈ ڈائریکٹلی. وہ روزانہ کلاسیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک. اچھا، سو اٹس ویری ایزی، رائٹ؟ جی بالکل، بڑے آرام سے ہم noon.com میں جا کے، جی بالکل، noon.com میں جا کے noonacademy.com میں جا کے جو بھی سبجیکٹ چاہیے اس کو ہم وہاں پہ جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہاں پہ ہم فل کر دیں تو ہمیں ٹیچرز کی لسٹ آ جائے گی. That's all, what? جی بالکل. آپ اپنا پروفائل جب بنا دیتے ہیں تو آپ کو سبجیکٹس کی اور بائی سبجیکٹس، اگر آپ سبجیکٹ پہ کلک کریں گے تو نیچے ٹیچرز کی بھی آئے گی، اینڈ یو کین جسٹ کلک آن دا سیشن. لکھا ہوا اگر لائیو سیشن ہو رہا ہے تو آپ لائیو کلاس میں چلے جائیں گے، نہیں تو پری ریکارڈڈ پچھلی کلاسوں کے سیشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں. کنیکٹیوٹی جس طرح بڑھتی رہے گی ملک کے اندر، جس طرح انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بڑھے گی اور ڈیوائسز کی قیمت کم ہوتی رہے گی، اتنے اسٹوڈنٹس آتے رہیں گے، اور جتنے اچھے ٹیچرز آ سکتے ہیں. ہماری تو کوشش یہی ہے کہ اچھے سے اچھے ٹیچرز آئیں. بڑے لوگ ہیں جو ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں ہیں لیکن اپنے مضمون کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ آئیں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں. باہر کے ملک میں تو بچے بچیاں جب پڑھنے جاتے ہیں، بے شک پاکستان سے جائیں تو ڈفرینٹ کالجز، ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، چاہے او لیول ہو چاہے اے لیول ہو، اور وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ اردو پڑھی ہو انہوں نے او لیول یا اے لیول میں، یا اسلامیات پڑھی ہو او لیول اے لیول میں. ان کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہوتی ہے. دے ہیو ڈفرینٹ کرائٹیریاز. جیسے امریکہ میں، یورپ میں کسی جگہ چلے جائیں وہ ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اگر یہ ریکوائرمنٹ بنی ہوئی ہے، which is very unfortunate I would say، کیونکہ باہر سے جو بچے بچیاں پڑھ کے آتے ہیں یہاں پہ او لیول اور اے لیول کی ان کو یہاں پہ ایویلویشن کرانی پڑتی ہیں کہ جی آپ نے اردو یا اسلامیات پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. خیر اینی ویز دیٹس اے ڈفرنٹ سبجیکٹ، بٹ دین اگین آپ کو یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے بچے بچیاں یا فار دیٹ میٹر کسی بھی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے بچے بچیاں اگر اردو یا اسلامیات یا فار دیٹ میٹر پاکستان اسٹڈیز پڑھنا چاہیں تو ان کو لیے وہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. انٹرنیٹ جو ہے اس کی کوئی فاصلہ اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتا. تو آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ چڑھ کے تو اپنے بچوں کے لیے یہ سبجیکٹس ان کے لیے اویلیبل ہیں، کسی ایج گروپ کے لیے بھی. جو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں یہاں پہ 6 to 12th گریڈ، اردو، قرآن کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، پاکستان اسٹڈیز، اسلامیات، یا آپ باہر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. تو بالکل یہ موجود ہیں. ایکسلنٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می بلال. بہت بہت شکریہ آپ کا. بلال مشرف صاحب کو آپ نے سنا جناب. اب ایک بریک کی طرف، اور بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو بات کروں گا جناب میں راشد صاحب سے، ڈاکٹر راشد سے. ڈاکٹر راشد نے ایک گانا گایا لیکن اس کا مطلب بھی ہے، اس کا مطلب ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ بہت اسٹرانگ مطلب ہے اس کا. ایک بریک کے بعد. آج کل ایک یوٹیوب پہ اگر آپ جائیں تو ایک بہت اچھا سا ایک گانا سننے کو ملتا ہے آپ کو، تیرے بن اکھیاں، اور یہ ڈاکٹر راشد حسین صاحب نے گایا ہے. صرف ڈاکٹر راشد حسین صاحب ڈاکٹر تو ہیں ہی ہیں جیسے میں نے بتایا بائی پروفیشن، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے پیچھے بھی پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ پیچھے کیا موٹیوز تھے، کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ سارا گانا گایا گیا. اور ایسے نہیں کہ اٹھ کے تو ایک دن صبح جناب ڈاکٹر صاحب کو خیال آیا کہ جناب گا دیں، ایسا نہیں تھا. اس کے پیچھے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میں چاہوں گا یہ کہ ڈاکٹر صاحب خود اس کا بتائیں. اور ڈاکٹر صاحب نے بہت فیلوشپس کی ہوئی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے صرف
یہ نہیں کہ آپ کو انیستھیزیا دے کے اور آپ کو سلا دیتے, اٹھاتے بھی ہیں, اور اس گانے میں انہوں نے اٹھایا بھی ہے آپ کو. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے آپ, اس کے پیچھے آپ نے کافی کچھ محنت کی ہے لگتا ہے مجھے. بالکل سر, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو. اور آپ نے انٹرو کافی کچھ بتا دیا میرے بارے میں. یس, آئی ایم فیلو ان دا فیلڈ آف انیستھیزیولوجی اینڈ اسپیشلسٹ ان دا فیلڈ آف میڈیسن. اینڈ بالکل دس واز مائی پیشن سنس مائی گریجویٹنگ ڈیز, اینڈ آئی یوز ٹو پرسیو میوزک, اینڈ دین ونس آئی گاٹ بزی وتھ مائی اسپیشلائزیشن تو I took a break from it, but there were few events جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا to come back to my passion. And یہ جو گانا ہے تیرے بن اکھیاں, it is especially about domestic violence and acid attacks. Acid attack victims انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, and there are no exceptions as a matter of fact. دنیا کی ہر کنٹری میں ہی ہیں یہ پرابلمس, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جیسے اب یہ کووڈ کا سینیریو تھا, اس میں ایک جو سائیکولوجیکل اسٹریس تھی لوگوں کے اوپر, ٹو بی باؤنڈ ان دا ہوم اینڈ ٹو بی جاب لیس, اور جو بھی ایک اکنامیکل کنڈیشن تھی ہر ملک کی, تو اس میں موسٹ آف دا ٹائمز دا پیپل ہو ہیو پلیڈ وکٹم آر آئیدر وومن اور چلڈرن. یو نو, آپ کام پہ نہیں جا رہے, یو آر اسٹریسڈ آؤٹ, یو کم بیک ہوم, آپ بند ہیں اپنی چار دیواری میں, اینڈ دیز ایونٹس اسٹارٹیڈ ہیپننگ. اس گانے میں جو اسپیشلی موٹیویشن ہے, دیٹ از اے ویری کلوز فرینڈ آف آورس ٹو می اینڈ مائی وائف, who has been through a lot because of a bad marriage, you know. اور اس میں جو لیرکس ہیں, they most of the times they are pointing out towards that story, as well as like it's talking about the victims who have been you know, جن کے چہرے پہ تیزاب گرایا گیا. and اور اچھا وہ ایک ایونٹ تو ہوتا ہے, the doctors take care of you اور آپ کا درد ختم کر دیتے ہیں, آپ کو آئی وی فلوئڈس ہم دیتے ہیں, آپ کی ڈی ہائیڈریشن, یعنی یہ جو ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ جو برن کے ساتھ آ رہا ہے, دس از وٹ یو ڈو ٹو دم. لیکن جو ایونٹس اس کے بعد آتے ہیں لائف میں, بیکاز آف دا ڈسفگرمنٹ اینڈ دا سائیکولوجیکل اسٹریس جو کہ سوسائٹی آپ کو دیتی ہے, بیکاز یو آر ناٹ دیٹ پرسن اینی مور, آپ کا چہرہ وہ نہیں ہے جو پہلے آپ تھے, ٹھیک ہے. It's a very difficult scenario for any person. God forbid اگر کل مجھے بھی کچھ ہو جائے یا کسی بھی انسان کو کچھ ہو جائے, اور آپ کا یہ چہرہ جس سے لوگ آپ کو جانتے ہیں یہ خراب ہو جائے, تو it will be a very difficult scenario for you to live with. تو اس میں ایک پارٹ ہے جس میں میں کہتا ہوں کہ ویتیاں پہنا اساں کسے دیاں سانو نہ مارو سانو اگ نہ لاؤ, وے اسا جانا بابل دے گھر ہی وے ساڈے مکھڑے تیزاب نہ پاؤ. All I'm saying is that these یعنی whenever you look at an individual, this is a perception that I have got, that you look at them the way you will look at them like کہ وہ بچے تھے وین, ٹھیک ہے, کہ آپ کسی کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں, ایک لڑکی کے ساتھ یا معاشرے میں خاتون کے پاس, فائنلی دا اونلی پلیس شی ہیز ٹو گو بیک از اے ہوم. سو ایٹ لیسٹ یو نو, اگر آپ نے رخصت ہی کرنا ہے کسی کو اچھے طریقے سے کر لیں, ڈونٹ ہارم دیم دیٹ مچ کہ جو لائف ہے ان کے لیے اتنی مشکل ہو جائے. یہ بڑا اچھا کانسیپٹ ہے جی, ریالٹی کے بہت نزدیک ہے, اور ریالٹی کے قریب ترین رہ کے کوئی اس قسم کے چیزیں سامنے لائی جائیں تو میرے خیال میں اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے, اس کا مقصد آپ کا پیچھے بہت اسٹرانگ ہے, اور you have seen those things happening probably. And جو بھی آپ کے ریلیشن یا فیملی یا دوست who has gone through a bad marriage, اس کو مائنڈ میں رکھ کے آپ نے یہ سامنے چیزیں لے کے آئے ہیں. And it's available on the YouTube, right? YouTube, yes. Yeah. My channel name is Rashid Hussain Official Music, and there are a few other subjects on which I am also writing. اور سے جو میوزک ہے وہ it's not another music around the corner. I am trying my best کہ جو میری یہ 21 years of formal education ہے, it should be visible in my music as well. And it should not be without a cause. And میں music کو like I have started taking it that seriously کہ again when I look at my child I want to
tell myself کہ what he will listen to once he will grow up. ٹھیک ہے. So کوئی بھی آرٹ فارم جو ہے it is not for granted, it is not an other ٹھمکا and dance around the corner. ہماری لائف پہ and there are people whom I know جن کی لائف پہ میوزک نے بڑا امپیکٹ ہے. اور آپ ایک کوئی بھی جو ذہن ہے اگر آپ اسے کوئی آئیڈیا دے رہے ہیں فیڈ کرنے کے لیے, کوئی خیال دے رہے ہیں جس کے اوپر وہ گرو کرتا ہے, تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو ٹو اینی جنریشن. بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی, بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی, اور ریالٹی کے قریب ترین رہتے ہوئے اگر آپ کوئی چیز لوگوں کے سامنے پیش کریں, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہوتے تھے کہ پہلے زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا, اتنی پرانی فلمیں ہوتی, فلم ہوتا تھا یا تھیٹر ہوتا تھا, تو فلم یا تھیٹر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوتی تھی, کوئی آخر میں یا اس کا پیغام ایسا ضرور دیا جاتا تھا جس کے کوئی پازیٹیو امپیکٹ سوسائٹی پہ پڑتا تھا. تو وہ آپ میرے خیال میں وہ ایک چیز دوبارہ سے آپ سامنے لے کے آئے ہیں. بالکل. اور سر اس میں سر دا تھنگ از کہ دیکھیں, اگر if you let me, if you listen to the western music now, there is always a message in it. اب جیسے میں I have been grown up while listening to bands like Linkin Park. ابھی recently Imagine Dragons ایک بینڈ ہے, تو ان کے اگر آپ میوزک کو سنیں, ان کے لیرکس پہ دھیان دیں, تو بہت اچھا سبجیکٹ آپ کو ملتا ہے. سملرلی اب نصرت فتح علی خان صاحب کو موسٹلی لوگ جانتے ہیں ایز کنگ آف قوالی اینڈ ایوری تھنگ. ان کا لیکن بہت سارا ایسا کام ہے دیٹ از پیورلی انٹلیکچوئل, جس میں انہوں نے دوسرے لوگوں کا کلام پڑھا ہے. تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول. اب آپ اس لائن کو لے کے بیٹھ جائیں اینڈ یو ہیو آل یور لائف اینڈ یو کین کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ واٹ دس گائے از سیئنگ. لکھنے والے نے کہہ دیا, پڑھنے والا اسے بتا گیا. نو اٹ از آور جاب ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ وی ہیو ان آور ہیریٹیج, ایز اے کلچر, ایز اے سوسائٹی, ہو وی آر. تو آف کورس وی آر نیبرہڈ ٹو کنٹری, ٹو اے بگ کنٹری لائک انڈیا, اور ہم ان کے ساتھ رہے ہیں. ہماری لینگویج پہ, ہمارے کلچر پہ امپیکٹ ہے اور رہے گا. دیر از nothing wrong with it, I don't mind it. امپیکٹ رہے گا جب تک بھی یہ سارا چل رہا ہے نظام. But the point is کہ we need to define ourselves as well, کہ who we are as musicians, who we are as people, who we are as persons, یعنی ہم لوگ کون ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جتنی بھی ایفرٹ ہے, this is just to tell who I am. بڑی اچھی ایفرٹ ہے جی, بڑی پازیٹیوٹی ہے اس میں, اور اس میں میسج بھی ہے. اور جو ہمیں میسج شاید ہم لوگ گم گئے تھے. اور موسیقی, میں زیادہ تر موسیقی کی بات کروں, سب موسیقی, ساری موسیقی کی بات نہیں کر رہا, ابھی بھی کافی اچھی موسیقی چل رہی ہے ہمارے ملک میں بھی, باہر بھی. اور لیکن یہ بڑا ایک اچھا سوچ لے کے آپ آگے چلے ہیں کہ جناب اس کے اندر میسج بھی ہے. کہ میسج ہمیں اکثر اوقات گم جاتا ہے گانے میں, کہیں ملتا نہیں ہے, اور وہ آپ کی اس گائیکی میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.